الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج اس پروگرام کی تیسری نشست ہے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو ہوگی عقیدہ ولا و برا کے بارے میں۔ پھر ہجرت پر مختصر بات کروں گا، اس کے بعد عبادت کی قسمیں اور صحت و قبولیت عبادت کی شرائط پر بات ختم ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ولا اور برا کا بیان۔ ولا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ ہے واو لام یا، یعنی ولی۔ ولی کا مطلب ہے دوست، مددگار، حلیف، قریبی، حامی۔ اسی سے ولا ہے جس کا مطلب ہے دوستی، قربت، محبت، نصرت، حمایت، اور اصطلاح شریعت میں اس کا مطلب ہے مومن آدمی کو کس کس کے ساتھ دوستی اور محبت کرنی چاہیے۔ اور عقیدہ ولا کی روح سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے بعد تمام اہل ایمان سے محبت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ برا بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرنا، یا دشمنی کا اظہار کرنا، یا کسی سے قطع تعلق کرنا۔ شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے ایک مومن آدمی کو کس کس سے اظہار بیزاری، اظہار نفرت یا اظہار دشمنی کرنی چاہیے۔ عقیدہ برا کی روح سے اسلام دشمن کفار سے شدید نفرت اور بیزاری کا اظہار کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور موقع ملنے پر ان کے خلاف جہاد کرنا، ان کی قوت کو توڑنا اور ان سے ظلم کا بدلہ لینا فرض ہے۔ ولا اور برا کے بارے میں چند بنیادی باتیں۔ پہلی بات، اگر بندہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی شرائط کے تقاضے کو پورا کیا اور اللہ اور رسول کو دوست رکھا تو اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک تمام چیزوں سے، یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہوں گے، اور وہ مومن کے لیے وہی چیز پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور کفر اور اہل کفر سے ناراضگی ظاہر کرے گا، اور ان سے کفر کی بنیاد پر اللہ کے خاطر مکمل دشمنی رکھے گا، تو ایسا شخص کامل و مکمل ایمان والا شمار کیا جائے گا۔ دوسری بات، اگر بندہ نے ایمان واجب کو اپنایا، ساتھ ساتھ مستحبات کا اضافہ کیا اور مکروہات کو چھوڑ دیا، تو اس شخص کا ایمان مستحبات کو اپنانے کی وجہ سے اکمل مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ الحدیث۔ اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کر لیتا ہوں۔ رواہ البخاری۔ اس سلسلے میں تیسری بات، اگر بندہ نے اصل ولا و برا کو اپنایا لیکن اللہ اور اس کے رسول سے ویسے محبت کرتا ہے جیسے اپنے نفس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ و رسول کی محبت کو اپنے نفس کی محبت پر فوقیت نہیں دیتا، یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے نفس کی محبت پر ترجیح نہیں دیتا ہے، تو ایسا شخص کا ایمان واجب کو ناقص مانا جائے گا، اور وہ گنہگار ہوگا، اور اس گناہ کے سبب وہ فاسق گردانا جائے گا۔ چوتھی بات، اگر بندہ اصل ولا و برا کو اپنایا لیکن دین اسلام کے کسی چیز کو ناپسند کیا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ دین میں سے کسی چیز کو ناپسند کیا
خواہ وہ چیز مستحبات میں سے کیوں نہ ہو۔ ایسی صورت میں وہ شخص مرتد ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ سورہ محمد آیت نمبر 9۔ اس سلسلے کی 5ویں بنیادی بات، اور اگر بندہ ولا و برا کو اپنایا، چنانچہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے نفس سے زیادہ دوست رکھتا ہے، لیکن وہ مومنوں کے لیے کوئی چیز اس طرح پسند نہیں کرتا جس طرح سے اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے، بلکہ اپنے مومن بھائی کے بنسبت اپنے نفس کے لیے زیادہ پسند کرتا ہے، تو ایسا شخص کا ایمان واجب ناقص مانا جائے گا اور فاسق اور گنہگار ہوگا۔ مومنوں سے دوستی کے چند مظاہر اور اس کے خلاف ورزی سے اجتناب۔ نمبر 1، اے مسلم، تم پر واجب ہے کہ تم کفار کے ملک سے مسلمانوں کے ملک کی طرف ہجرت کرو اگر تم اپنے دینی شعائر کا آزادانہ طور پر اظہار نہ کر سکو۔ اس کی دلیل دیکھ سکتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 97 سے لے کر 99 تک۔ تم پر واجب ہے کہ مسلمان اپنے دین کے معاملے میں جن چیزوں کا محتاج ہو اس میں ان کی حمایت اور تعاون کرو۔ ارشاد ربانی ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ہاں، اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 72۔ نمبر 3، تم پر واجب ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم بروایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4، اپنے مسلم بھائی کو حقیر نہ سمجھو اور نہ انہیں ذلیل کرو اور نہ ہی انہیں دشمن کے حوالے کرو۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، الحدیث۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا وہ اس پر ظلم و زیادتی کرے اور نہ اس کو ذلیل کرے اور نہ ہی اس کا مذاق اڑائے۔ صحیح مسلم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 5، کسی مسلمان بھائی کو اپنے زبان یا ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، الحدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح بخاری۔ کفار کے ساتھ دوستی کے چند مظاہر سے احتراز۔ کفار کے ساتھ دوستی کے چند مظاہر سے احتراز۔ اس سلسلے میں پہلی بات، میرے مسلمان بھائی کفار کے ساتھ ان کے لباس و پوشاک میں یا ان چیزوں میں جو ان کی خصوصیت میں سے ہے اور ان کی عادات و عبادت میں سے ہے مشابہت اختیار نہ کریں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ رواہ ابو داؤد۔
نمبر 2، داڑھی منڈانے میں اور مونچھوں کو بڑھانے میں نیز بلا ضرورت کفار کی زبان میں بات چیت کرنے میں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے گریز کریں۔ نمبر 3، مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد نہ کریں۔ نمبر 4، کفار کے لیے استغفار نہ کریں اور نہ ہی ان کے مردوں کے لیے رحمہ اللہ کہیں۔ نمبر 5، کفار کی عیدوں کی محفلوں میں شرکت نہ کریں اور نہ محفل سجانے میں ان کی مدد کریں اور نہ ہی ان کو مبارکباد پیش کریں۔ کفار کے ملک کی طرف سفر کرنے کا حکم۔ اگر سفر کسی مشروع کام کے لیے ہو، مثلا دعوت دین یا وہ علم حاصل کرنے کے لیے ہو جو مسلم ممالک میں حاصل کرنا ممکن نہ ہو، تو یہ سفر مشروع ہے۔ اسی طرح سے علاج و معالجہ کے لیے بلاد کفار کی طرف سفر کرنا ہو تو یہ بھی جائز ہے، بشرطے کہ یہ علاج مسلم ممالک میں موجود نہ ہو۔ البتہ سیر و تفریح کے لیے مملکت کفار کی طرف سفر کرنا حرام ہے۔ اسی طرح کفار کے ساتھ ان کی مخصوص عادات و تقالید میں مشابہت اختیار کرنا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ ہجرت کا بیان۔ ہجرت کی مختصر تعریف یہ ہے کہ دار کفر کو چھوڑ کر دار اسلام کی طرف چلے جانا۔ ہجرت کا حکم۔ جب کوئی مسلم کفار کے ملک میں اپنے دینی شعائر آزادانہ طور پر ادا نہ کر سکتا ہو تو اس پر واجب ہے کہ اس ملک کو چھوڑ کر کسی اسلامی ملک کی طرف ہجرت کر جائے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 97۔ اگر کوئی مسلم دار اسلام کی طرف ہجرت کرنے کی استطاعت نہ رکھے تو اس پر کوئی مضائقہ نہیں ہے یہاں تک کہ ہجرت کے لیے راستہ ہموار ہو جائے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم۔ سورہ نساء آیت نمبر 98۔ اگر کوئی مسلم کفار کے ملک میں اپنے دینی شعائر آزادانہ طور پر ادا کر سکے تو اس کے لیے بھی دار اسلام کی طرف ہجرت کرنا مسنون ہے، البتہ اگر وہ اس ملک میں دعوتی کام وغیرہ کے لیے روکنا چاہیں تاکہ وہ اس ملک میں اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کر سکے، دین کو پھیلا سکے، تو اس کے لیے اس ملک میں باقی رہنا درست ہے۔ دوسرا باب عبادت کے بیان میں۔ عبادت کی تعریف۔ اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا وہ انسان کے ایسے تمام ظاہری اور باطنی اقوال و افعال جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہو، ان تمام کو عبادت کہتے ہیں۔ وجوب اور عدم وجوب کے اعتبار سے عبادت کی قسمیں۔ پہلی قسم واجب عبادات، یعنی بندہ واجبات پر عمل پیرا ہو اور محرمات کو ترک کر دے۔ یہی وہ فرائض عبادات ہیں کہ جس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا رہتا ہے یا حاصل کر سکتا ہے جس سے میں اس پر فرض کیا ہے۔ رواہ البخاری۔ دوسری قسم مسنون عبادات، یعنی نوافل۔ یہ وہ نفل عبادات ہیں جس کے ذریعے بندہ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ بندہ جس قدر زیادہ نوافل کے ساتھ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور بندہ نوافل کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ رواہ البخاری۔ صحت و قبولیت عبادت کی شرائط، عبادت کی صحت اور قبولیت کے لیے شرائط ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط اخلاص ہے، یعنی بندہ اپنی عبادت کے ذریعے، بندہ کو اپنی عبادت کے ذریعے اللہ کی رضا مقصود ہو۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ سورہ البینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العالمین آپ کے چہرے مہرے اور مال و اسباب کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ رواہ مسلم۔ دوسری شرط متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ شریعت یعنی دین اسلام کے مطابق اپنے رب کی عبادت کرے، عبادت کے اندر اخلاص ہو اور عبادت کا طریقہ محمدی طریقہ ہو، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق عبادت کرے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ ایسے رسول نبی امی کے اتباع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، رواہ البخاری و مسلم، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے وہ مردود یعنی ناقابل قبول ہے۔ مزید آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، رواہ مسلم، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی مردود ہے۔ الغرض عبادت کی صحت و قبولیت کے لیے دونوں شرط اخلاص و متابعت بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک مفقود ہو تو وہ عبادت صحیح ہوگی اور ناقبولیت سے ہمکنار ہوگی۔ مثلا اخلاص ہے متابعت نہیں ہے، یا متابعت ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، ہر دو صورت میں عبادت باطل اور بے بنیاد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عقیدہ ولا و برا کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔